ایمریٹس میں سنی دعوت اسلامی کا یہ چوتھا سالانہ سنی اجتماع دبئی کے سولانی کلب میں اب جمعہ کی نماز کے بعد آپ سب حضرات کی موجودگی میں اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے شروع ہونے جا رہا ہے، اور اپنی عادت کے مطابق، اپنی روایت کے مطابق ہم سب سے پہلے قرآن حکیم، قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ اجتماع کا آغاز کریں گے۔ آج کی سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اجتماع کے آغاز سے پہلے ہی آپ حضرات کا ایک عظیم الشان قافلہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا پیغام اب آپ لوگوں تک اچھی طرح سے پہنچ چکا ہے، اور آپ دین کو سیکھنے کا جذبہ بھی دبئی میں رہ کر، ابوظہبی میں رہ کر، شارجہ میں رہ کر اپنے اندر پیدا کر چکے ہیں کہ یہاں ہم ذریعہ معاش کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم روزی کے لیے آئے ہیں، کمانے کے لیے آئے ہیں، لیکن صرف یہاں ہم درہم و دینار کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم مدینے کی مسجد نبوی شریف کے مینار کے لیے بھی آئے ہیں، اور اسی لیے ہم یہاں جذبے کے ساتھ پہلے سے حاضر ہو گئے ہیں۔ میں سنی دعوت اسلامی کی جانب سے آپ سب کا خصوصی طور پر استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے اس اجتماع میں الحمدللہ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری بھی تشریف فرما ہوں گے، وہ آلریڈی UAE میں موجود ہیں، اور حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی، جنرل سیکریٹری ورلڈ اسلامک مشن لنڈن، وہ بھی انگلینڈ سے یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ایک نوجوان مبلغ سنی دعوت اسلامی جو انگلینڈ میں بولٹن میں رہتے ہیں اور وہاں پر دین کی خدمت کرتے ہیں، محمد عارف پٹیل صاحب، وہ آلریڈی یہاں پر اسٹیج پر موجود ہیں۔ ان کا بھی آپ انگلش میں خطاب وقت پر سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑا سا ہمیں تربیتی مزاج بھی بنانا ہے، تقریر بھی سننی ہے، نعت شریف بھی سننی ہے۔ تلاوت ہم سنتے ہیں، لیکن تلاوت سننے کا مزاج ہمارے اندر ہم کو پہلے پیدا کرنا ہے۔ وہ مزاج یہ ہے کہ ہم جس کلام کو سننے جا رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو سنتے وقت اس طریقے سے ادب اور احترام کا مظاہرہ کرنا اور اس کی نورانیت کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات جہاں کہیں بھی ہو رہے ہیں تو ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ہم اتنے ادب سے بیٹھیں کہ اگر کوئی غیر ہم کو دیکھے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر یہ مسلمان یہ گردن جھکا کر کیوں بیٹھا ہے، تو بتانے والا اسے بتائے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس کلام کی بے حد تعظیم کرتا ہے، اس لیے اپنی گردن کو جھکا کر بیٹھا ہے۔ یہ نہ صرف گردن جھکا کر بیٹھا ہے بلکہ اپنے دل کو بھی جھکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور دلوں میں قرآن کریم کی نورانیت کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ منظر بڑا حسین لگتا ہے جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری گردنیں اس کے احترام میں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیا آپ اس منظر کو یہاں پر پیش کریں گے انشاءاللہ؟ تو کیسے بیٹھیں گے تلاوت سنتے وقت؟ گردن جھکا کر۔ جو کرسی پر بیٹھے ہیں وہ بھی جھکیں گے، اور جو زمین پر بیٹھے ہیں ان کی بھی گردنیں جھکیں گی۔ یاد رکھو، قرآن کریم کی تلاوت ایک عظیم عبادت ہے، پھر روح معطر ہوتی ہے، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، پھر روح معطر ہوتی ہے، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے، مصروف تلاوت دل سے کبھی جب قاری قرآن ہوتا ہے۔ تو تلاوت قرآن کریم سے اجتماع کا آغاز کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا محمد عبد الغنی برکاتی صاحب، مبلغ سنی دعوت اسلامی کو، کہ وہ تشریف لائیں اور اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کے ساتھ ہم سب کے قلوب کو نور سے منور فرمائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت مولانا عبد الغنی صاحب برکاتی قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے قلوب کو مجلہ اور منور فرما رہے تھے۔ ایک بڑا حسین منظر ہمارے سامنے ہے، تلاوت ہو رہی ہے، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، گفتگو نہیں ہو رہی، ادب ہو رہا ہے، احترام ہو رہا ہے، کرم ہو رہا ہے، عطا ہو رہی ہے۔ یہ ایک چینج ہے، اور آج کے اجتماع میں ہمیں اسی پر غور کرنا ہے کہ یہاں سے آنے کے بعد ہمیں چینج ہونا ہے۔ آپ دیکھیں گے
اگر اس اجتماع کے اس وقت کا جو منظر ہے اس پر ہم نظر ڈالیں تو ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی جو ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اجتماع میں نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے فرش پر اور کرسیاں بھی بچھی ہوئی ہیں، لیکن جو لوگ پہلے آئے وہ کہاں بیٹھے؟ کرسیاں بھر چکی ہیں، نیچے جگہ خالی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹھے تو آپ نے غلط کیا، اچھا کیا پہلے آئے تو، لیکن ایک ٹینڈنسی دیکھیے کہ آدمی ہمیشہ آرام چاہتا ہے، کمفرٹ چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے. جب ہم اس دنیا میں یہ چاہتے ہیں تو آخرت کے لیے اس کی ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ وہاں بھی تو بلندی چاہیے، وہاں بھی تو آرام چاہیے، وہاں بھی تو کمفرٹ چاہیے. وہاں بلندی کیسے ملے گی؟ جنت میں بلندی کیسے ملے گی؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قاری قرآن کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ اے قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھتا جا اور بلندی پہ چڑھتا جا. جہاں جا کر تو رکے گا وہی جنت پہ تیرا ٹھکانہ ہوگا. یعنی جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا اتنا زیادہ اونچائی پر اللہ اسے مقام عطا فرمائے گا. کیا ہم نے اس کی کوئی فکر کی ہے؟ اگر وہ فکر نہیں کی ہے تو اسی فکر کا نام ہے سنی دعوت اسلامی، اسی فکر دینے کی جگہ کا نام ہے سنی دعوت اسلامی کا یہ اجتماع. تو آج سے اس کی طرف توجہ ہم کو دینی چاہیے کہ ہم یہاں آ کر درہم تو کما رہے ہیں، کیا ہم نیکیاں کما رہے ہیں؟ کیا ہم روزانہ قرآن کریم کی مختصر ہی صحیح کیا ہم تلاوت کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر کب کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو پہلا سبق ہم نے یہاں پر حاصل کیا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنا لیں گے. ڈیلی ہم قرآن پاک کی چند آیتیں ہی صحیح، ایک رکوع ہی صحیح، لیکن پڑھیں گے ضرور. کیا آپ اس کا ارادہ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو سبحان اللہ، بولی محبت سے سبحان اللہ. اس تلاوت کا فائدہ نہ صرف ہمیں ہوگا بلکہ اگر ہمارے اس طرح کرنے سے، اب ہم لوگ انڈیا فون کرتے ہیں، پاکستان فون کرتے ہیں، بنگلہ دیش فون کرتے ہیں، جہاں جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں. پہلے تو فون کی اتنی سہولتیں نہیں تھیں، بہت پیسے جاتے تھے. اب تو انٹرنیٹ کے کال آ گئے تو ایک ایک گھنٹہ ہم بات کرتے ہیں. تو اس میں ایک سوال اپنے بچوں سے ہم یہ بھی کر لیں کہ بیٹا کیا تو نے آج قرآن کریم کی تلاوت کی؟ دیکھ میں دبئی میں رہ کے روز تلاوت کرتا ہوں، تم بمبئی میں رہ کے کیوں نہیں کرتے؟ ایک سوال ہم ان سے یہ بھی کریں. اگر یہ سوال ہم کریں گے تو بچوں کی دل و دماغ پر اثرات ہوں گے. اور اگر وہ بچہ قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بن جائے گا، کچھ بچے حافظ قرآن بن جائیں گے، تو قیامت کے دن ایک منظر ہم اور آپ سب دیکھیں گے. وہ منظر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کے سروں پر کرامت کا تاج عطا فرمائے گا، شرافت کا جوڑا عطا فرمائے گا، عزت و شرف اسے عطا فرمائے گا. تو وہ بندہ اللہ سے پوچھے گا کہ میرے مولا یہ مرتبہ تو نے مجھ کو کس لیے عطا کیا؟ یہ مرتبہ تو نے کیوں عطا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے یہ جو عزت تجھ کو قیامت کے دن میں آج دے رہا ہوں یہ تیرے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے. آپ سوچو بچہ قرآن پڑھے تو قیامت میں ماں باپ کو عزت اللہ عطا فرمائے گا. تو ہم خود قرآن پڑھیں تو ہمیں بھی عزت ملے گی اور ہمارے والدین کو بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا. تو کیا آپ سب اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ؟ آئیے اب ہم برکت کے لیے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پہلے سن لیتے ہیں. جیسا کہ ہمارا دستور ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی عظیم سعادت ہے. اور گانوں اور غزلوں سے توبہ کر کے ہم سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت پاک کا ورد کرنا شروع کریں تو اس کے ذریعے سے سینے میں اور نور پیدا ہوگا. سنو خیال میں جو رسالت مآب آتے ہیں، خیال میں جو رسالت مآب آتے ہیں، شعور و فکر کے آفاق جگمگاتے ہیں. وہاں بھی رہتا ہے رشتہ رسول سے قائم جہاں کے خون کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. درود پڑھ کے جو ہم نعت گنگناتے ہیں، فرشتے عرش سے لے کر سلام آتے ہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأغوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلند آواز سے بولیے اور محبت کے ساتھ بولیے اور اس طرح سے جھوم کر کے بولیے سبحان اللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ آپ سب کو آباد رکھے. یہ بڑا جذبہ اچھا آپ نے پیدا کیا اپنے اندر. کوئی دبئی سے آیا, کوئی اجمان سے آیا, کوئی الائن سے آیا, کوئی راس الخیمہ سے آیا, کوئی ام القوین سے آیا, کوئی شارجہ سے آیا, یعنی تمام ریاستوں سے آیا. اور پھر کوئی انڈیا سے آیا تو کوئی انگلینڈ سے آیا. سبحان اللہ, سب آئے ہیں الگ الگ جگہ سے, لیکن منزل مدینہ ہے. سب کے سینے میں یہی ارمان مچل رہے ہیں کہ الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے, الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے, جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب چونکہ وقت بہت مختصر ہے, 4:45 بجے ہمیں عصر کی نماز ادا کرنی ہے حنفی وقت کے مطابق, اور ہمیں کچھ پیغام بھی علماء کرام سے لینا ہے, کچھ تربیت بھی کرنی ہے, اپنے آپ کو چینج بھی کرنا ہے, بدلنا بھی ہے, گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہے, نعت پاک پڑھنے کا ڈھنگ بھی لینا ہے, اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی لینا ہے. اس لیے مختصر بیانات کے لیے ہم اپنے علماء کرام کو اب دعوت دیں گے. اور سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد قاسم فیضان اظہری صاحب, صدر سنی جامعۃ العلماء دبئی سنی دعوت اسلامی, وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنا پیغام محبت مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آئیے اپنے علماء کرام جو بھی موجود ہیں سب کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ تھے حضرت علامہ مفتی قاسم فیضان اظہری صاحب,
صدر سنی جمعیت العلماء دبئی سنی دعوت اسلامی. عصر کی نماز کے پہلے 4:45 بجے کے ٹائم ہے. اس سے پہلے ایک اور پیغام ہمیں سننا ہے. حضرت مولانا رستم علی قادری صاحب مبلغ سنی دعوت اسلامی دبئی وہ تشریف لاتے ہیں. اچھا نہیں آئے، کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ تیار ہیں؟ ریڈی؟ کہاں چلنا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ بولو نا، کہاں جانا ہے؟ الہی ہم کو دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے میں ایک کچھ استغفار کے کلمات آپ کو پڑھاتا ہوں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اب اس کی فضیلت سماعت کر لیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کے ان کلمات کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں. سبحان اللہ. اور پیار سے اور جذبات میں آ کر. اب استغفار کی ایک فضیلت میں آپ کو بتاؤں. حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک سفر پر تھے اور سفر کرتے کرتے رات ہو گئی. ایک گاؤں میں پہنچے. اس وقت اتنا لائٹس کا سسٹم تو نہیں رہا ہوگا. مسجد میں پہنچے، عشاء کی نماز ادا کی، اور چونکہ میڈیا کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ ہر کوئی بزرگ جہاں پہنچے سب اس کو پہچان لیں، تو لوگوں نے کہا کوئی بزرگ ہوں گے، اور انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ میں وقت کا امام ہوں. نہیں بتا. کتنے ہمبل تھے امام سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہی واز سو ہمبل. سو نہیں بتایا کہ میں کتنا بڑا امام ہوں. اور رات ہوئی، اب کہاں جاؤں؟ چاہتے تو بتا دیتے کہ میں فلاں ہوں تو لوگ استقبال کرتے، لیکن بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ کسی کو نہیں بتایا. اور سوچا مسجد میں رات گزاروں گا اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا. مسجد جب بند ہونے لگی تو خادم نے کہا کہ حضرت اب نکلیے، مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا. رات ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میں یہاں رکنا چاہتا ہوں، یہاں مجھے رکنے کی اجازت دو، صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکل جاؤں گا. ابھی میں کہاں جاؤں گا؟ کہا یہاں کسی کو رکنے کی اجازت نہیں ہے. Nobody is allowed to stay here in the masjid. تو آپ نے پھر ریکویسٹ کی، نہیں مانا وہ. تو آپ نے جب وہاں رکنے کا ارادہ کیا تو اس خادم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مسجد کے باہر کر دیا. پھر بھی آپ نہیں بولے کہ میں کون ہوں. اب جیسے ہی باہر نکلے تو ایک بیکری تھی مسجد سے لگی ہوئی. تو بیکری والے نے دیکھا، اس نے کہا خادم صاحب ایک مسافر کو کیوں اتنا تکلیف دے رہے ہو، کیا پرابلم ہے؟ تو اس نے کہا دیکھیے مسجد میں رکنے کی پرمیشن ہے نہیں اور یہ مسجد میں رکنا چاہتے ہیں، میں کیا کروں بتائیے. بولے تم ٹینشن نہیں لو، میں ان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں. وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کون ہے، لیکن ایک مسافر سمجھ کر اس نے کہا چلو میرے گھر چلتے. لے گیا، کھانا وغیرہ کھلایا، آرام کا خیال کیا. اب حضرت نے دیکھا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ خدمت میں تو لگا ہے لیکن مسلسل کچھ پڑھتا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ تو کیا پڑھتا رہتا ہے؟ تو اس نے کہا حضور میں اکثر استغفار پڑھتا رہتا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں عادتیں بنانی چاہیے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بتا کہ جو تو پڑھتا ہے اس کا تجھے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، کچھ تجھے ملتا بھی ہے؟ اس نے کہا حضور کیا بتاؤں، کیا نہیں ملا مجھے. اس کی برکت یہ ہے کہ میں جو دعا کرتا ہوں اللہ کبھی رد نہیں فرماتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. سبحان اللہ، ہم اپنے نبی کے دیوانے. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. کہا جو دعا مانگتا ہوں قبول ہوتی ہے. لیکن کہا حضرت ایک دعا ابھی تک میری قبول نہیں ہوئی, بس اس کے انتظار میں ہوں. تو فرمایا وہ کیا؟ تو کہنے لگا میں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ وقت کے وہ امام سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں چاہتا ہوں کبھی وہ میرے گھر مہمان بنے, لیکن نہ میں ان کو جانتا ہوں, اور میں ایک چھوٹا سا بیکری والا, اور کہاں اتنے بڑے وقت کے امام, پتہ نہیں کب میری یہ دعا قبول ہوگی. حضرت نے فرمایا تیری دعا اللہ نے قبول فرمائی, میں ہی احمد ابن حنبل ہوں, اور تیرا یہ استغفار پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تیرے گھر مجھے پہنچایا. تو کیسے پہنچایا؟ اپنے گھر سے نکالا اور تیرے گھر میں لا کے بٹھا دیا. یہ استغفار کی برکتیں ہیں. ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار سے صرف گناہ معاف ہوں گے. گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, روزی میں برکت ہوتی ہے, اولاد میں برکت ہوتی ہے, باغوں میں پھل آتے ہیں, بارش نہیں تو بارش ہوتی ہے, اور بنجر زمینیں آباد ہو جاتی ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ یہ استغفار کی فضیلتیں بیان کرتی ہیں. تو آج سے ہم اس بات کی کوشش کریں گے, پکا وعدہ کرتے ہیں کہ کم سے کم صبح و شام 70 بار یا 100 بار, کچھ نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. یہ ہے تربیت انشاءاللہ. وعدہ کرو گے انشاءاللہ. فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کریں گے انشاءاللہ. اس لیے ایک چیز اور بتاؤں آپ کو. سمجھو ہمارا کوئی دوست ہے, اس سے کوئی غلطی ہو گئی, ہم کو اس نے کوئی تکلیف دے دی, کوئی غلط بات کہہ دی, یا ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کیا. اب ہم اس سے ناراض ہو گئے, لیکن وہ آتا ہے صبح میں آ کے کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دو نا, بھائی مجھے معاف کر دو نا. پھر شام کو آتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, پھر کہتا ہے مجھے معاف کر دو نا. اب کتنے دن اسے واپس لوٹاؤ گے؟ کبھی تو رحم آئے گا نا, یا ہاں یا نہ بولو. کبھی تو کہو گے نا اچھا بابا ٹھیک ہے بھائی اتنا معافی مانگتا ہے جانے دو. تو وہ رب تو غفار ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. اس کی بارگاہ میں 100 بار معافی مانگو گے, کیا وہ معاف نہیں کرے گا؟ صرف معافی مانگنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وہ غفور الرحیم ہمارے سب گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ. یا اللہ یا رحمان 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 یا اللہ. اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو, اپنی رحمت سے زمین دے ہم کو. اپنے سجدوں پہ یقین دے ہم کو, اپنی رحمت سے زمین دے ہم کو. کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائیں پھر ہم, کر دے کچھ ایسا کرم کہ بدل جائیں پھر ہم تیرے ہو کے رہیں, تیرے رستے پہ چلے, ہم تیرے ہو کے رہیں, تیرے رستے پہ چلے. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ. تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم, یہ بجا ہے کہ گناہگار ہیں ہم. تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہم, یہ بجا ہے کہ گناہگار ہیں ہم. گناہگار ہیں ہم, خطا کار ہیں ہم, گناہگار ہیں ہم, خطا کار ہیں ہم. تو ہے رحمان و رحیم, تو ہے غفار و کریم. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان
رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ. بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، بات بن بن کے بگڑ جاتی ہے، ساری دنیا ہمیں ٹھکراتی ہے، منتشر کیوں ہیں ہم ڈگمگاتے ہیں قدم، منتشر کیوں ہیں ہم ڈگمگاتے ہیں قدم، جوش رحمت تو دکھا آنسو بہتے ہیں صدا، یا اللہ یا رحمان 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 یا اللہ. بولیے نا، ایسے بولیے نا. ماشاءاللہ کتنے پیارے لگتے ہیں آپ جب مسکراتے ہیں. مسکرانا بھی میرے آقا کی سنت ہے. سبحان اللہ کہنا اس میں بھی برکت ہے اور یہ بھی صدقہ ہے. تو سنو، ہم عصر کی نماز کے لیے اب تیار ہو رہے ہیں اور استغفار کی فضیلت ہم نے سنی تو ہم کثرت سے استغفار بھی کرنے والے انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ. اور آج جمعہ کا دن ہے جو سید الایام ہے، عید المومنین ہے، اور جمعہ کے دن عصر سے لے کے مغرب تک اس کے درمیان میں ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بندہ اپنے مولا سے جو مانگے اللہ ضرور اس کو عطا فرماتا ہے. تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم بیان بھی سنیں گے، نعت بھی سنیں گے، لیکن زبان پر استغفار اور درود شریف رہے گا، کیونکہ جو بندہ درود شریف پڑھنے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اسے دعا مانگنے کا موقع نہ ملے تب بھی اللہ اس کی حاجت سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے. تو یہ تربیت ہم لے رہے ہیں کہ ہم کام پر بھی رہیں تب بھی زبان پر استغفار ہو، زبان پر درود شریف ہو، اللہ کی پاکی ہو ہماری زبان پر. ہم فضول باتیں کرنے میں اپنا وقت نہ گزاریں، اس لیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے بدن سے وہ کام کرتے ہیں. زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہے تو اللہ نے قرآن پاک میں گارنٹی دی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. تو کیا آپ اس کا خیال کریں گے انشاءاللہ؟ اب ایک بات عرض کرتا ہوں، اب ہمیں جماعت سے نماز پڑھنی ہے. سب باوضو ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ الحمدللہ. اب آپ باوضو کیوں ہیں؟ جواب دیجئے. ہمیشہ تو نہیں رہتے ہوں گے، لیکن ابھی کیوں باوضو ہیں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنی ہے نا؟ اس سے پتہ چلا نماز کتنی عظیم عبادت ہے کہ ہمیشہ باوضو رکھتی ہے ہمیں. جو نماز کے انتظار میں رہے گا وہ وضو سے رہے گا. بولو نا سبحان اللہ. جو نماز کے انتظار میں رہے گا وہ وضو سے رہے گا. یہاں فکر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وضو کرنے جانا پڑے، اب وہاں اتنا ٹائم لگے گا، اتنی لائن لگ جائے گی، تو میں باوضو رہوں تو اچھا. اب باوضو رہنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو اللہ اسے شہید کا مقام عطا فرماتا ہے. یہ باوضو رہنے کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. تو نماز کی برکت دیکھیے کہ ہمیں باوضو رکھتی ہے. اور باوضو رہنے کی ایک فضیلت اور بھی ہے. کسی نوجوان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں گناہوں سے بچوں تو کیسے بچوں، آپ کوئی عمل مجھے بتائیے. میں نے کہا ایک کام کرو، ہمیشہ باوضو رہا کرو. اس نے کہا اس سے میں گناہوں سے کیسے بچوں گا؟ میں نے کہا ہم جب وضو کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ نماز کے لیے کرتے ہیں، تلاوت کے لیے کرتے ہیں، مسجد میں جانے کے لیے کرتے ہیں، اچھے کام کی نیت سے کرتے ہیں. تو جو شخص باوضو ہوگا وہ گناہ کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں کہ وضو سے رہ کے گناہ کیسے کروں. کیا کوئی اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ میں وضو کر کے گناہ کروں؟ جب وضو کرے گا تو نیکی کا خیال آئے گا اور اللہ گناہوں سے بچا دے گا. تو یہ بھی ایک تربیت ہے کہ ہمیشہ ہم عادت کیا بنائیں گے کہ باوضو رہیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے انشاءاللہ.
اللہ توفیق عطا فرمائے. چلیے صفحے بنا لیجئے اور عصر کی نماز کی تیاری کیجئے. اس کے بعد دیکھیں اب کتنے ہوش میں آتے ہیں. اے وحشت دل ہوش میں آ کوئے نبی ہے. نہیں بولے آپ, انوالو ہو جاؤ, پورے UAE ہے نا. اے وحشت دل ہوش میں آ کوئے نبی ہے, پلکوں سے بھی چلنا تو یہاں بے ادبی ہے. آئیے مدینے کی سیر. سبحان اللہ, کیمن آسن, ماشاء اللہ. تھوڑا بہت میں بھی سیکھ گیا, انشاءاللہ دھیرے دھیرے سیکھ جائیں گے. بگڑی بھی بنائیں گے, جلوے بھی دکھائیں گے, گھبراؤ نہ دیوانو سرکار بلائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو سرکار بلائیں گے. آئیے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے نوری اوراد و وظائف. کیا نام ہے؟ نوری اوراد و وظائف. بالکل لیٹسٹ اور نئی کتاب ہے جو سنی دعوت اسلامی کے عالمی سالانہ اجتماع کے موقع پر دسمبر میں بمبئی میں ریلیز ہوئی تھی, شائع ہوئی تھی. اس میں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں جو شاید آپ کو معلوم تو ہیں, لیکن اس کے بارے میں آپ کو فضیلت نہیں معلوم ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہم کو کیا کیا مل سکتا ہے. تو کچھ اس میں سے میں اقتباسات آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ اس پر آپ عمل بھی کریں, ہم سب عمل کریں, اور یہ کتاب مکتبہ طیبہ سے ہم لے کر کے یہاں سے جائیں. لیں گے نا انشاءاللہ. بہت سارا میرے پاس مٹیریل ہے جو آپ کے سامنے میں آفر کروں گا, اور آپ جاتے جاتے اس میں سے ضرور ہر چیز کو لے کر جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے, بہت ساری بیماریاں ہم کو ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے, فلاں بیمار ہے. ابھی میں آ رہا تھا جمعہ کی نماز کے بعد, ایک صاحب ملے, نہ جانے کون تھے, میرے پاس آ کر کان میں کہنے لگے میری بچی کے لیے دعا کرو, وہ بہت بیمار ہے, اس کو یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں. آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے, تو ایک آسان سی دعا میں آپ کو سکھاؤں, اور یہ دعا ایسی ہے, سب کا دھیان ہے ادھر, ہے نا. یہ دعا ایسی ہے کہ اگر اس کو کثرت سے ہم پڑھیں, کثرت سے یعنی بار بار, بہت زیادہ اس کو بار بار پڑھتے رہیں, تو اس میں 99 بیماریوں کی دوا ہے. کتنی؟ 99. آپ کہیں گے 100 کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم کبھی سیٹسفائی ہونے والے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے موت کو برحق رکھا ہے نا, تو کہیں نہ کہیں وہ دروازہ تو کھلا رکھنا ہے. تو 99 بیماریوں کی دوا ہے. کتنی؟ 99. اور جس میں کم سے کم جو بیماری ہے نا, جو آج سب کو زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے, وہ ہے غم اور ٹینشن. کچھ نہیں تو ٹینشن تو ہے. تو کم سے کم یہ جو بیماری ہے وہ ٹینشن ہے, غم اور الجھن ہے. اس کا بھی اس میں علاج ہے, جو آج سب سے بڑی بیماری ہم کو لگتی ہے. تو سوچو, جب کم سے کم یہ بڑی بیماری ہے تو دوسری بیماریوں کا بھی علاج اس میں یقیناً موجود ہوگا, ہے نا. تو وہ دعا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ یاد کریں گے؟ کتنے لوگ یاد کریں گے؟ اور جب تک آپ یاد نہیں کرو گے میں جانے نہیں دوں گا. یہاں سے بیٹھو گے ٹھنڈی میں, آپ سوچو گے یار یہ کیا بات ہوئی, ابھی نہیں یاد ہوئی تو کیا کرنا. تو میں دعا پڑھتا ہوں, پھر آپ مجھے بتاؤ یاد ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے. وہ دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یاد کرو گے؟ اب آپ مجھے بتاؤ کیا یہ دعا آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس کی فضیلت معلوم ہوگی. اب تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ چلتے پھرتے پڑھتے رہو, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ اس کو پڑھتے رہو, اللہ بیماریوں کو بھی دور فرما دے گا, غم کو بھی دور فرما دے گا, الجھن کو بھی دور فرما دے گا. اس طریقے سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں, ہم کو یاد ہیں, ہمارے پاس چابی ہے, لیکن اس سے کون سا تالا کھلتا ہے ہم کو نہیں معلوم ہے, اس سے کون سی تکلیف دور ہوتی ہے ہم کو نہیں معلوم ہے. دیٹ از وائی SDI. یہ معلوم کرنے کے لیے بولو, دیٹ از وائی SDI. واٹ از SDI؟ سنی دعوت اسلامی. میں نعرہ لگاتا ہوں, دیٹ از وائی SDI. بولو نا SDI, مسکرا کے بولو, دیٹ از وائی. سبحان اللہ. اور ایک اور دعا یاد کراتا ہوں. ایک دعا یاد ہو گئی نا مغرب سے پہلے, ایک اور دعا یاد کراتا ہوں. جب کسی شخص کو کوئی مصیبت ہو, اکثر ہم کو تکلیف کچھ نہ کچھ آتی رہتی کام میں,
یا کسی خطرناک کام میں پڑنے کا ڈر ہو کہ اب اس کام میں پڑھوں گا تو تکلیف ہو جائے گی، یا کوئی بڑا کام ہو، بڑا پروجیکٹ ہو اور ڈر ہو کہ یہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ تو سب کو رہتا ہے نا کہ یہ گھر بنانا ہے، پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، فیکٹری بنانی ہے، وہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، بہت ساری. یا اسٹوڈنٹس ہیں، ایگزام دینا ہے، پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو وہ یہ دعا پڑھے. یاد کر کے جاؤ گے نا انشاءاللہ. نہیں یاد ہوگا تو جانے نہیں دوں گا، یہیں بٹھا کے رکھوں گا. وہ دعا کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یاد کریں گے؟ پڑھو ایک بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سمجھ میں نہیں آ رہا آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ ایک بار اور پڑھاتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر، علی اللہ توکلنا. بولو علی اللہ توکلنا. کرسی والوں آپ بھی پڑھو علی اللہ توکلنا. کرسی والے یہ نہ سوچے کہ زمین والوں کو پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں، اور زمین والے یہ نہ سوچے کہ آسمان والے پڑھیں گے. ہم سب کو مل کر پڑھنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، علی اللہ توکلنا. پڑھو علی اللہ توکلنا، علی اللہ توکلنا. یہ میں اس لیے یہ سیشن لے رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں صرف ہم تقریر سنتے جا رہے ہیں، کچھ سیکھنے کو ملنا چاہیے. تو یہ سیکھ رہے ہیں ہم. ہماری پریشانیوں کا علاج، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، علی اللہ توکلنا. یاد ہو گیا؟ اب کوئی کھڑا ہو کے سنائے گا مجھ کو؟ ماشاءاللہ سنائیے. آگے دیکھو لوگ لقمہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. بولو علی اللہ توکلنا. بولو. اب اس طرف سے کوئی سنائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو محبت کے ساتھ سبحان اللہ. لیکن کیا صرف زمین والے ہی پڑھیں گے؟ ادھر والے کرسی والے پیچھے سے آئے کسی. اچھا آپ پڑھیے پڑھیے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اب مجھے بتائیے یہ کلمات آتے تھے نا لیکن دھیان نہیں تھا. دیٹ از وائی. بولو نا دیٹ از وائی. پھر سے بولو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا ارحم لنا ارحم لنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا. ابھی ہم کو ایک عادت بنانی ہے. یہ عادت بنا کے ہم یہاں سے جائیں گے، تھوڑی تربیت ہو جائے گی. وہ عادت کیا ہے؟ جمعہ کا دن، جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے بیچ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت بندہ اللہ سے دعا مانگے تو دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. اب وہ لمحہ کون سا ہوتا ہے ایگزیکٹلی تو نہیں معلوم ہے، لیکن بزرگوں کے تجربے سے یہ پتا چلا ہے کہ مغرب سے قریب قریب جو وقت ہوتا ہے نا، یہ وہ وقت ہوتا ہے. تو اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے. تو میں آپ کو چانس دیتا ہوں، 5 منٹ باقی ہیں. ہاتھ اٹھائیے، روئیے، آنسو بہائیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. جو دعا آپ کو کرنی ہے کیجئے، استغفار پڑھیے، اور اس کو ہر ہفتے اپنی عادت بنا لیجئے.
تو آج کے اجتماع سے ٹریننگ لے کے ہم جا رہے ہیں کہ ہر ہفتے جمعہ کے دن ہم ایسا کریں گے. اب آپ سوچو, آپ کہو گے کہیں اگر میں باہر چلا گیا تو کیا کروں گا؟ تو اس وقت کیا کریں؟ درود شریف کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ جو مانگیں گے وہ بھی ملے گا, جو نہیں مانگیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو اب مغرب کی اذان تک ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ گردن جھکا کے دعا کر لیجئے. ان کو پڑھیے اور اپنی زندگی میں اسلامی انقلاب لانے کی کوشش کیجیے. اس کے علاوہ ایک ایسی کتاب جو آج پوری دنیا سنیت میں دھوم مچا رہی ہے, اس کا نام ہے اسلامی تعلیمی نصاب. یہ ایک پورا کورس ہے, یعنی وہ علم جس کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے, وہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئیں. کم سے کم اتنا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس کتاب کو آپ اپنے نصاب میں شامل کر سکتے ہیں, اپنے اسکولوں میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں, مدرسوں میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں, یہاں سے خرید کر کے بھی بھیج سکتے ہیں,
بمبئی سے آپ آرڈر کروا سکتے ہیں، اپنے اپنے گاؤں میں بھجوا سکتے ہیں، خود اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، مسائل اور فضائل اس سے سیکھ سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور انقلاب لا سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب اسلامی تعلیم نصاب، اس کو بھی آپ مکتبہ طیبہ سے حاصل کریں۔ اور سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب برکات شریعت، یہ برکات شریعت مردوں کے لیے بھی ہے، اور برکات شریعت برائے خواتین یا عورتوں کے لیے ایک الگ کتاب لکھی گئی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر درس دیں گی، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں گی، تعلیم دیں گی، سیکھیں گی، سکھائیں گی، تو دل میں بہت اچھا انقلاب پیدا ہوگا اور گھر میں اسلامی ماحول پیدا ہوگا۔ تو برکات شریعت کا روزانہ 5 منٹ کا درس جو ہے ہمیں مدینے سے قریب کرے گا، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرے گا۔ اور ایک کتاب برکات سنت رسول نام کی ہے۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا جذبہ اللہ ہمیں اجتماع میں بیٹھنے کے بعد عطا کرتا ہے، لیکن اس سنت پر عمل کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مختلف سنتیں کیا ہیں، ان کی بہاریں کیا ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کو معلوم نہیں ہوتی، اس لیے یہ کتاب ترتیب دی گئی ہے کہ سنتیں ہم سیکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے ایک میں سنت آپ کو بتاؤں، آپ تیار ہیں سیکھنے کے لیے؟ ہاتھ اٹھائیے، کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہم سب کو چھینک آتی ہے، چھینک آتی ہے، ہم کو جماہی بھی آتی ہے، منہ کھولتے ہیں پورا، ایسا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بے اختیاری چیزیں ہیں، یعنی کوئی جان بوجھ کر نہیں چھینکتا یا جان بوجھ کر جماہی نہیں لیتا، بلکہ چھینک بھی اچانک آ جاتی ہے، اور جماہی بھی سستی کی وجہ سے آدمی کو آنے لگتی ہے تو اس پر وہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ شریعت مطہرہ نے اس کے کچھ آداب مقرر فرمائے جنہیں ہمیں چھینکتے وقت یا جمائی لیتے وقت جو ہے مد نظر رکھنا، یہ ثواب کا کام ہے۔ چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی نعمت ہے۔ چھینک کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک طرح کی نعمت ہے، کیونکہ اس سے دماغ سے غیر ضروری جو مادہ ہوتا ہے وہ خارج ہو جاتا ہے اور ذہن تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور جس سے سمجھنے بوجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے چھینک اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، چھینک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے جب بھی چھینک آئے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ بولیے، کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اب سائنس نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ چھینک جب آتی ہے انسان کو تو اتنی دیر کے لیے، ایک لمحے کے لیے ہمارا دل جو ہے رک جاتا ہے، اور جیسے ہی چھینک آئی دل پھر شروع ہوا، تو اس نعمت پر ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ بولو نا سبحان اللہ، تو بولو اور تڑپ کے بولو۔ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہم پر۔ اس کے خلاف جماہی جو ہوتی ہے یہ نفس کے بھاری پن کی وجہ سے اور حواس کی کدورت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ غفلت اور سستی پیدا کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے عبادت میں ہمیں خوشی محسوس نہیں ہونے لگتی اس وقت، یعنی عبادت کی توفیق ملنا یا عبادت کا جذبہ سستی کی وجہ سے ہمارے اندر نہیں آتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے ختم کر کے چلے جائیں، اس وقت ہمیں کیا آتا ہے؟ جمائی آتی ہے۔ اور جب انسان عبادت کی طرف نہیں بڑھتا تو شیطان خوش ہوتا ہے، چونکہ وہ شیطانی اثر ہے، اس لیے جمائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے جب جمائی آئے تو ہمیں پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جمائی آتے تو چٹکی بجاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں۔ یہ آوازیں اللہ کو پسند نہیں ہے، تو ابھی کبھی ایسا کریں گے نہیں، بلکہ جمائی آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ الٹے ہاتھ کو اس طرح سے منہ پر رکھ لینا چاہیے۔ کر کے دیکھیے کیسے، الٹے ہاتھ کو، سیدھے نہیں، لیفٹ بائیں ہاتھ کو اس طرح، اور جمائی ہو جائے تو اس کے بعد پھر پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جمائی آتی رہتی ہے اور اس وقت ہی ایسے پڑھتے ہیں، تو یہ تو پڑھنا نہیں ہوا بلکہ یہ مکس اپ کرنا ہوا۔ تو ہمیں یہاں مکس اپ نہیں کرنا ہے، بلکہ جمائی آ جائے اس کے بعد میں پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بولو۔ ایسے ہی چھینک آئے تو چھینک جب ہو جائے پھر کہیں الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ الحمدللہ ایسے پڑھتے ہیں،
یعنی چھینک میں الحمدللہ کو ملا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی کامن غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. یہ سب سنبھالنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, سدھارنے کے لیے سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہے. دیٹ از وائی, زور سے بولو دیٹ از وائی, اور زور سے بولو دیٹ از وائی. تو ابھی ہم نے 2 سنتیں سیکھی, ایک چھینکنے کی, دوسری جمائی کی. اب اگر کوئی چھینکتا ہوا الحمدللہ بولے تو اس کو سن کر ہم کو کیا بولنا چاہیے؟ بولو یرحمک اللہ. بولو کیا بولنا چاہیے؟ بولو یرحمک اللہ. اب اگر کوئی ایسا چھوٹا بچہ ہے جو الحمدللہ بول نہیں سکتا, ابھی بولنا شروع نہیں کیا ہے, تو ماں کو چاہیے یا باپ کو چاہیے کہ وہ خود کہے الحمدللہ. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کے کان میں وہ آواز جائے گی تو بچپنے سے ہی اسے عادت ہو جائے گی کہ میں نے اپنی ماں کو پڑھتے ہوئے سنا ہے تو میں بڑا ہو کر پڑھوں گا الحمدللہ. بولو نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کرسی والو بولو نا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ, فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ, فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ. تم ہی ہو دین اور تم ہی ہو دین اور ایمان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم, تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم, تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم. ملی ہے مجھ کو, ملی ہے مجھ کو یہ پہچان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. بولو یا رسول اللہ, جوش میں آؤ, جوش میں یا رسول اللہ. بولو یا رسول اللہ, آواز آنی چاہیے. بولو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میری مجال ہی کیا میں تمہاری نعت لکھوں, میری مجال ہی کیا میں تمہاری نعت لکھوں, میری مجال ہی کیا میں تمہاری نعت لکھوں. تمہاری نعت ہے, تمہاری نعت ہے قرآن یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. یا رسول اللہ,
اور زور سے پوری سردی چلی جائے گی ایمان کی گرمی آئے گی یا رسول اللہ یا رسول اللہ تمہارے روضے انور کی شان کیا کہنا تمہارے روضے انور کی شان کیا کہنا تمہارے روضے انور کی شان کیا کہنا جبرائیل بھی دربار یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں یہ بولے حضرت حسان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ رسالت ایسی آواز آنی چاہیے یا رسول اللہ 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 بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے مدینہ دیکھ لے رضوان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے دیوانے سبحان اللہ لیکن اب دیوانہ بننا ہے کیسے بننا ہے جو نبی نے فرمایا اس پہ عمل کرنا ہے اور آج ارادہ کرنا ہے کہ آج سب کے چہرے پر داڑھی لے کر ہی یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ تو وہ دیوانے کون کون ہے بتاؤ ذرا ہاتھ اٹھاؤ ماشاءاللہ نعرہ لگانے والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ایک بار کنفرم کرو کہ چہرے سے داڑھی اب کبھی نہیں مڑائیں گے انشاءاللہ اس اجتماع کی برکتیں چہرے پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ نہیں ایسے آہستہ آہستہ نہیں اٹھا ایک دم یقین کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ اٹھاؤ نا اور جو نہیں اٹھا رہے نا ذرا ایسا کرو نا ان کو کہ بھائی تم بھی کرو کیونکہ سنت پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ کرو نا پلیز کرو نا اللہ تم کو اچھا رکھے اللہ جلدی مدینہ دکھا دے اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت دے سیلری بڑھا دے سبحان اللہ اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے جب یہاں برکت ہوگی تو دعا میں برکتیں آئیں گی انشاءاللہ جب یہاں برکت ہوگی تو نماز میں برکتیں آئیں گی انشاءاللہ روزی میں برکتیں آئیں گی انشاءاللہ چہرہ تو نبی کے غلاموں جیسا بنا لو پھر نعرہ لگانے کا حق اپنے اوپر طاری کر لو سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ بھائی خوش ہو کے نہیں ہو جب اللہ رسول خوش ہیں تو ہم کیوں نہیں خوش ہوں گے کام وہ لے لیجئے آگے کیا ہے کام وہ لے لیجئے
تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ میری گزارش ہے کرسیوں کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ راستہ چھوڑ دیں آنے جانے والوں کے لیے اور آگے آ کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ اب ایک ایسے ہونہار مبلغ سنی دعوت اسلامی کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. ہی از گوئنگ ٹو اسپیک انگلش. بنگلہ ہو گئی نا، ابھی انگلش بھی ہو جائے. حضور اجازت ہے نا انگلش کی؟ انشاءاللہ. میں آپ کو بتاؤں، سنی دعوت اسلامی انڈیا سے نکلی، انگلینڈ میں پہنچی 1997 سے 17 سال ہو گئے. سبحان اللہ. وہ بچے جن کو ہم دیکھتے تھے بچے ہیں، اب وہ بڑے ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے، اور سب سنی دعوت اسلامی کے ہیں. سبحان اللہ. جنریشن آفٹر جنریشن از اٹیچڈ ود سنی دعوت اسلامی. الحمدللہ. اور وہاں کا نوجوان، ابھی آپ لوگوں نے امامہ نہیں بندھا ہے سر پہ، لیکن وہاں کے نوجوان بہت سارے ایسے ہیں جو پابندی سے امامہ شریف پہنتے ہیں. سبحان اللہ. چہرے پہ داڑھی سجاتے ہیں. اس ایریا میں، اس کنٹری میں جہاں پر اذان کی آواز بھی مسجد سے باہر نہیں آتی، چند مسجدوں کے علاوہ. کچھ مسجدیں ہیں جن کو پرمیشن ہے کہ وہ اپنے سپیکرز کو باہر اذان کے لیے یوز کر سکتے ہیں، باقی کسی مسجد کی اذان کی آواز مسجد سے باہر نہیں گونجتی. پھر وہ سپیکرز کے ذریعے، اسکینرز کے ذریعے سے گھروں تک پہنچائی جاتی ہے، ورنہ ایسی اوپن جیسے آپ دیکھو یہاں گونجتا ہی ہے، ادھر سے اذان کی آواز، ادھر سے اذان کی آواز، ادھر سے اذان کی آواز. شیطان تو پر بے قرار ہوتا ہوگا، بھاگوں تو کہاں بھاگوں، چاروں طرف سے اذان ہی اذان ہے. سبحان اللہ. ایسا ماحول اللہ نے آپ کو دیا، کیونکہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان اس سے 40 کوس دور بھاگتا ہے. تو یہاں تو شیطان کو قریب آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اذان ہی اذان ہے. سبحان اللہ. بولو نا. لیکن ایسے کنٹری سے آئے جہاں اذان کی آواز تک نہیں پہنچ پاتی، اور وہاں سے آ کر تمہیں انگلینڈ نہیں مدینے لے جانے کی بات کرنے والے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں. تو آپ کو میں نے تو بول دیا، مجھے نیکی مل گئی. اب آپ کی باری ہے، بولو نا سبحان اللہ. مجھے پتا ہے کہ ٹھنڈی لگ رہی ہے، لیکن آپ تو مل کے بیٹھے ہیں، آپ کو تو گرمی مل رہی ہے، ہم کو کھلے کھلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی جانا نہیں ہے، ابھی تو آنا ہے. ابھی تو بہت سارے لوگوں نے آنا ہے اور سب نے مل کر مدینے جانا ہے. انشاءاللہ جائیں گے نا انشاءاللہ. بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو. آگے کیا ہے؟ گھبراؤ نہ دیوانو. چلیے ایک سنت پہ عمل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اس کو. اس سے پہلے سیکھا ہے چھینکنے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے، لیکن چھینکنے کے بعد ہے نا، چھینکنے کے ساتھ. اور جمائی آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بولو نا کیسے؟ ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے، اور کون سا ہاتھ رکھنا چاہیے؟ الٹا والا. کیسے رکھنا چاہیے؟ ایسے رکھنا چاہیے. اور کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیے. اور غصہ آئے تو بھی یہی پڑھنا چاہیے. اگر بہت غصہ آتا ہے نا تو اس وقت بھی کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کس لیے کہ غصہ آتے وقت آپ دیکھو آدمی ایک دم فیومنگ ہوتا ہے، شعلے نکلتے ہیں، آنکھیں لال لال. اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان آگ سے بنا ہوا ہے. تو جب غصہ آئے تو ٹھنڈا پانی پی لینا چاہیے. یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے. اب تھوڑی سی سردی آپ کی بھگانے کے لیے ایک ایکسرسائز آپ کو کراتا ہوں. برا تو نہیں مانیں گے نا؟ کھڑے ہو جائیں اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد. کیسا لگا؟ بولو نا جزاک اللہ خیرہ. جب کوئی کام اچھا کرے اپنے ساتھ تو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. بولو. اس کی عادت بنائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو بولتے ہیں ٹھیک ہے، شکریہ بولتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ سب سے بہتر بدلہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تمہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے کہ تم نے ہم پر یہ احسان کیا، ہم کو ایک نیکی کی بات بتائی. تو آج سے یہ سیکھنا ہے ہمیں. تھینک یو نہ منع نہیں کر رہا ہوں بولنے کے، بول سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کیا بولیں؟ بولو
صرف جزاک اللہ نہیں، جزاک اللہ خیرا، بولو جزاک اللہ خیرا۔ اب ایک پرابلم ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں ہم کرتے ہیں، جس کو غیبت کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، زنا کرنا اچھا ہے کہ برا ہے؟ تو ہم بچتے ہیں الحمدللہ، لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ غیبت زنا سے بھی بری ہے؟ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے، ہم اس سے نہیں بچ پاتے۔ تو یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اس سے بچنے کا ہی ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ میں آپ کو چپ رہنے نہیں دوں گا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پیارے مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں، ایک نظر پڑ گئی تو کیا کہنا سبحان اللہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو ابھی کھڑے ہوتے وقت میں نے آپ کو کچھ پڑھایا، کیا پڑھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد، پڑھیے۔ تھوڑی ایکسرسائز کراؤں؟ اب اس کو بیٹھتے بیٹھتے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ ابھی اور کرنا ہے، ہاں ساتھ دو گے نا؟ برا تو نہیں مانو گے نا؟ دیکھو کتنا اچھا لگتا ہے اجتماع میں آنے کے بعد، دیٹ از وائی کہ ہنستے کھیلتے کتنی سنتیں ہم سیکھ لیتے ہیں۔ میں نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ مدنی عربی جو ہوتے ہیں نا، وہ محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اٹھتے اٹھتے ایسے ہی پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد، ایسے۔ ابھی پڑھیے نا ایسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنو اس کی فضیلت کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں نے پھر تلاش شروع کی، علماء کرام سے پوچھا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، why do they do that, what is the reason behind it؟ سو پھر تحقیق کر کے پتا چلا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص مجلس سے اٹھتے وقت یا بیٹھتے وقت یہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد، پڑھیے نا، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپوائنٹس ون اینجل، ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو ہمارے پیچھے ہماری غیبت کرنے سے لوگوں کو روک دیتا ہے۔ یعنی اگر فرشتہ آ کے روک دے گا تو پھر غیبت ہوگی کیا؟ تو اتنے بڑے گناہ سے ہم بچ جائیں گے نا۔ تو آج سے اس کی عادت بنائیں گے، کتنے لوگ عمل کریں گے؟ اور جو جنہوں نے داڑھی کا ارادہ کیا تھا وہ بھی عمل کریں گے نا؟ وہ کون کون ہے؟ باقی لوگ داڑھی نہیں رکھیں گے کیا؟ رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی آپ نے کیا یاد کیا؟ بلند آواز سے مل کے پڑھو، اور ایک بار پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ اب یہی پڑھتے پڑھتے بیٹھ جائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خواتین بھی دیکھ رہی ہوں گی، وہ بھی ہال میں بیٹھی ہیں، وہ بھی اپنی محفلوں میں اس بات پر عمل کریں، بیٹھتے وقت بھی اس کو پڑھیں، اٹھتے وقت بھی اس کو پڑھیں، اس لیے کہ زیادہ تر عادت ہوتی ہے پیچھے بات کرنے کی۔ اللہ اس کے رسول کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ غیبت کرنے والی کی مثال یہ بتائی گئی جیسے اپنے ہی مردار بھائی کا گوشت کھانے والا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا۔ کیا کوئی اس کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ہمیں غیبت سے توبہ کرنی ہے۔ بولو آج ہم توبہ کرتے ہیں کہ ہم غیبت سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب فوراً اذان ہوگی اور ہم عشاء کی نماز ادا کر کے پھر واپس آئیں گے، پھر میں آپ کو نعت شریف سناؤں گا انشاءاللہ۔ تمہیں ہو قاسم نعمت ملی تم سے سب نعمت، تمہیں ہو قاسم نعمت ملی تم سے سب نعمت، تمہیں ہو قاسم نعمت ملی تم سے سب نعمت، تمہیں ہو قاسم نعمت ملی تم سے سب نعمت، تمہارے ٹکڑوں پر میرا گزارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ
رسول اللہ بولو نا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ نہ چھیڑو مجھ کو آدھا تم غلام شاہ بطحا ہوں نہ چھیڑو مجھ کو آدھا تم غلام شاہ بطحا ہوں نہ چھیڑو مجھ کو آدھا تم غلام شاہ بطحا ہوں نہ چھیڑو مجھ کو آدھا تم غلام شاہ بطحا ہوں چلی آئے گی نصرت گر پکارا یا رسول اللہ 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 چھپاؤ جب کہ دامن میں غلاموں کو سرے محشر چھپاؤ جب کہ دامن میں غلاموں کو سرے محشر چھپاؤ جب کہ دامن میں غلاموں کو سرے محشر چھپاؤ جب کہ دامن میں غلاموں کو سرے محشر ملے مجھ کو چادر کا کنارہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بولو نا رسول اللہ میری جھولی میں صدقہ غوث کا رکھ دے حضور من میری جھولی میں صدقہ غوث کا رکھ دے حضور من میری جھولی میں صدقہ غوث کا رکھ دے حضور من اسی امید پر دامن پسارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بولو نا رسول اللہ رسول اللہ بنا کر سائل طیبہ میری قسمت جگائی ہے بنا کر سائل طیبہ میری قسمت جگائی ہے بنا کر سائل طیبہ میری قسمت جگائی ہے بلندی پر ہے شاکر کا ستارہ یا رسول اللہ 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 یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ یوں ہی کر کے ان
ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ کرسی والوں تم بھی شامل ہو جاؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بارہویں کے چاند کا گجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چل جاتا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یوں ہی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جشن میلاد ہم منائیں گے، جشن میلاد ہم منائیں گے، رب سے صدقہ نبی کا پائیں گے، رب سے صدقہ نبی کا پائیں گے، آج کی شب ہے رحمتوں کی شب، رب کی رحمت میں ہم نہائیں گے، رب کی رحمت میں ہم، بولو رب کی رحمت میں ہم نہائیں گے، دور دل کی سیاہی کرنے کو محفل نعت ہم سجائیں گے، محفل نعت ہم سجائیں گے، اپنے کانوں کی تو حفاظت کر، اپنے کانوں کی تو حفاظت کر، مستبخشش کا وہ سنائیں گے، مستبخشش بولو مستبخشش کا وہ سنائیں گے، اپنی آنکھوں کی تو حفاظت کر، اپنی آنکھوں کی تو حفاظت کر، اپنا جلوہ تجھے دکھائیں گے، اپنا جلوہ تجھے دکھائیں گے، دیکھ کر قبر میں حضور کو ہم، دیکھ کر قبر میں حضور کو ہم نعت صلی علی سنائیں گے، نعت صلی علی، بولو نعت صلی علی، بولو نعت صلی علی سنائیں گے، کاش فرمائے حشر میں آقا، کاش فرمائے حشر میں آقا، آجا شاکر تجھے بچائیں گے، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سب مل کر بولو اور پیار سے بولو، آقا کی آمد، داتا کی آمد مرحب، مالک کی آمد مرحب، مولا کی آمد مرحب،
حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، سراج کی آمد مرحبا، منیر کی آمد مرحبا، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسی کی آمد، طه کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا، لجپال کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، باطن کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، حبیب کی آمد مرحبا، طبیب کی آمد مرحبا، لبیب کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ یوں ہی کر کے ان کا چرچا جنتی بن جاؤ، یوں ہی کر کے ان کا چرچا جنتی بن جاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اونچے میں اونچا بولو عظمت والا، بولو عظمت والا نبی کا جھنڈا بولو، کلمے والا نبی کا جھنڈا بولو، نماز والا نبی کا جھنڈا بولو، روزے والا نبی کا جھنڈا بولو، زکوٰۃ والا نبی کا جھنڈا بولو، لبیک والا نبی کا جھنڈا بولو، مدینے والا نبی کا جھنڈا بولو، معراج والا نبی کا جھنڈا بولو، سدرا والا نبی کا جھنڈا بولو، قرآن والا بولو، میلاد والا بولو، درود والا بولو، اخلاق والا نبی کا جھنڈا بولو، سلام والا نبی کا جھنڈا بولو، کردار والا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ سب نعرے لگا دو، ایک ساتھ لگا لو، پھر مجھے بھی بولنے دو انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ؟ پکا وعدہ کرو کوئی نماز نہیں چھوڑے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذکر رسول کی برکت ہے، ہمیں مدینے سے پاور ملتا ہے، جب نبی کا نام آتا ہے رحمتوں کا پیام آتا ہے۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مدینے کا ذکر آیا تو چہرہ کھل گیا، سبحان اللہ۔ جب ذکر رسول سے اتنی محبت ہے تو اس رسول سے کتنی محبت ہوگی۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ کافی دیر سے میں تربیت کرتا آیا، لوگوں نے کہا نعت کب سناؤ گے؟ میں نے کہا نعت نہیں ہوگی تو پھر محفل کیسے پوری ہوگی؟ یہ سب میرے آقا کے دیوانے ہیں۔ اور ابھی جیسا کہ عارف بھائی نے آپ کو بتایا کہ انگلینڈ میں ایک جنریشن ایسی ہے جنہوں نے گانا سنا ہی نہیں ہے اس دور میں۔ کین یو امیجن دا ہول جنریشن
کبھی گانا نہیں سنا، اس لیے کہ بچپنے سے جب سے پیدا ہوئے نبی کا ترانہ ہی سنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امیر سنی دعوت اسلامی، حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب اعظمی، داعی کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے جب آپ اٹھے ہیں تو کیا وہ اس عمل پر عمل کیا ہے جو میں نے آپ کو یاد کرایا تھا، یا بھول گئے؟ ابھی یہیں بھولیں گے تو گھر جا کے کیسے عمل کریں گے؟ تو وہ عمل میں نے کیا بتایا تھا ابھی بیٹھیں گے نہیں، ہاں، جب تک کہ وہ یاد نہیں کریں گے. دس از ناٹ اے پنشمنٹ، یہ پنشمنٹ نہیں ہے، یہ محبت بھری بات ہے کہ ہمیں کچھ سیکھ کر کے جانا ہے. سب ریڈی ہیں؟ اب مجھے بتائیے کیا یاد کرایا تھا؟ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد. کیوں یاد کرایا تھا؟ بھولنے کے لیے؟ صرف یاد رکھنے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے؟ کب سے کرو گے؟ ابھی کر کے بیٹھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد. میک اٹ اے ہیبٹ، اس کو ہیبٹ بنا لو. تو اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. بولیے نا. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ساتھ دیجیے. سبحان اللہ بولیے، دل سے بولیے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور جھوم کے بولو، عشق رسول میں ڈوب کر بولو. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. بولو، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. بولو، کشتیاں اپنی گائے ہوئے ہیں. البحر والا والموج طغا، من بے کس طوفان ہوش ربا. مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا. موری نیا پار لگا جانا، موری نیا
دریا پار لگا جانا، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، بولو قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آقا کہہ کے بلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں، اور اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری کراتے یہ ہیں، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال
اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، سے لگا دی جائے، خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے، ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے، محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے، محفل نعت پھر ایک بار سجا دی جائے، قلب دشمن کی جلن اور بڑھا دی جائے، خاک طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے، ہوش آئے گا نہ دنیا کی دواؤں سے مجھے، ہوش آئے گا نہ دنیا کی دواؤں سے مجھے، نالے سرکار دو عالم کی ہوا دی جائے، نالے سرکار دو عالم کی ہوا دی جائے، یا نبی مجھ کو بھی حاصل ہے غلامی کا شرف، میری نعتوں میں بھی تاثیر رضا دی جائے، میری نعتوں میں بھی تاثیر رضا دی جائے، حشر کے روز سناؤں میں تمہاری نعتیں، حشر کے روز سناؤں میں تمہاری نعتیں، رب کہے نظمی کو فردوس میں جا دی جائے، رب کہے